السلام علیکم ڈاکٹر نویدہ، تو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کا مشن مس پیٹرووا کی زیر نگرانی آیا، نیگوسیشنز کر کے چلا گیا، اور یہ جو مذاکرات تھے یہ کوئی خاص نتیجہ خیز نہیں نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا وفد تھا جو پاکستان سے چاہتا تھا، پاکستان اس کو اس طرح سے تسلی دینے میں کامیاب نہیں رہا۔ پاکستان کا جو پچھلا بجٹ تھا اس میں پاکستان کے جو ٹارگٹ تھے وہ پاکستان کمپلیٹ کرنے میں، حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں اس سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور تنخواہ دار طبقہ اور پینشنر ان کو کیا ایک کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ حقائق پر مبنی ہم بات کریں گے، اور آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ اپنے ذہن میں ایک نتیجہ اخذ کر سکیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر رنگ برنگے جو تبصرے ہیں خیالی 30% تنخواہ بڑھ گئی، 50% ایڈہاک ضم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کی بجائے آپ صورتحال کو خود دیکھیں اور خود تجزیہ کریں۔ آئی ایم ایف کا وفد واپس جا چکا ہے، ابھی تک حتمی کوئی ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ مذاکرات کے اندر آئی ایم ایف کا جو موقف تھا وہ بار بار یہی تھا کہ پاکستان اپنے جو ٹیکس ریونیو اس کو بڑھائے اور اپنے اخراجات کو کم کرے، اور پاکستان نے اس مذاکرات میں ڈائریکٹ تنخواہ بڑھانے کی بات ہی نہیں کی، نہ ہی تنخواہ یا پینشن بڑھانے کی بات کی۔ سارا جو فوکس تھا وہ اسٹرکچر ریفارمز پر تھا، اور پاکستان کا جو آمدن ہے اس کو بڑھانے پر تھا۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مختلف ڈیلز میں چل رہا ہے، اور جو حالیہ ڈیل ہے $7 ارب کی، اس میں تقریباً 1.3 ارب ڈالر جو پچھلے منتھ پاکستان نے ان سے لے لیا ہے۔ تو وہ اگلی جو قسط ہے اس کے لیے پھر ظاہر ہے آئی ایم ایف پاکستان پر کوئی شرائط لاگو کرے گا۔ پاکستان جو تنخواہ ہے یا پینشن اس کی ڈائریکٹ پاکستان نے بات بالکل نہیں کی۔ کیونکہ پاکستان اگر بات کرتا ہے تو وہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں اور ہمیں بتائیں یہ آپ جو تنخواہ دیں گے یا پینشن دیں گے یہ کہاں سے دیں گے۔ ابھی پاکستان اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ پاکستان نے اپنے جو آمدن وہ کیسے بڑھانی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کچھ چیزوں پر ایگری ہوئے ہیں، جیسے جو نیا سال کا بجٹ ہے اس میں 4.1% گروتھ پر اور 8.6% انفلیشن پر پاکستان اور آئی ایم ایف ایگری ہوگی، یہاں پر یہ دونوں چیزیں رکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان اپنی جی ڈی پی کا 2% ایز اے پرائمری سرپلس رکھے گا، یعنی پاکستان کی جتنی جی ڈی پی ہے اس کا کم از کم 2% ایز اے سرپلس منی کے طور پر رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا 2% پاکستان نے تمام اخراجات نکال کر اپنے پاس رکھنا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ جو 2% بنتا ہے یہ تقریباً 2.9 ٹریلین یعنی 2.9 خرب روپیہ بنتا ہے، جو پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کروانی ہے کہ پاکستان نے آنے والے بجٹ میں تمام اخراجات نکال کر 2.9 خرب روپیہ پاکستان نے سرپلس شو کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے تقریباً تمام صوبوں کو بھی اس میں شامل کر لیا، اور جو صوبے اپنا ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے ان کو کہا ہے کہ 400 ارب روپے کا آپ نے زیادہ ٹیکس لینا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی مزید ٹیکس لگنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو 2% پاکستان نے رکھنا ہے نا، جو تقریباً 3 خرب کے قریب بنتا ہے، اس میں سے وہ رکھنے کے لیے پاکستان کو 400-500 ارب روپے کے صوبوں کو پاکستان کی جو وفاقی وزیر اس نے کہہ دیا ہے خزانہ نے کہ آپ نے وہ نئے ٹیکس لگانے ہیں یا ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا ہے، جس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے اور پراپرٹی وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں پے کی، سیلری کی، اس کے بعد پھر ہم پینشن پر آتے ہیں۔ تو جو سیلری ہے اس کے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ایم ایف کی جو تھی چیف مشن کی، انہوں نے یہ پاکستان کے کسی بھی بندے نے آفیشیلی ابھی سیلری کے بارے میں کہ کتنی انکریز کرنی ہے کوئی اناؤنسمنٹ کہیں پر بھی نہیں دی، ریٹن میں یا وربل کوئی بھی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ بلکہ جو بلال اظہر کیانی ہے جو وزیر مملکت ہیں خزانہ کے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس گنجائش انتہائی کم ہے، اس وجہ سے حکومت بہت مشکل میں ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ گورنمنٹ نے جو ان سے کہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وزیر خزانہ نے کہ ہم بات کریں گے کہ ٹیکس کم کیا جائے تاکہ ٹیکس کی شکل میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے، ان کو ڈائریکٹ اگر سیلری نہیں بھی بڑھتی صحیح تو ٹیکس کم کر دیا جائے، اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس وہ کم کرنا چاہتے ہیں وہ ہائر سلیبز جو ہیں، جو آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی جن کی آمدن زیادہ ہے ان پر 35% ٹیکس لگ جاتا ہے، یا جس طرح آمدن زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ان کو وہ کم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کا بھی جو ٹیکس کم کرنا چاہتے ہیں اس کا جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو اس کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جو بڑے ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں اگر ٹیکس وہ کم کرتے بھی ہیں تو یہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا، چھوٹے ملازمین کو اس کا زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو پچھلا بجٹ تھا پاکستان کا 2025-26 کا، اس میں اگر ہم دیکھیں وہ تقریباً 17-18 خرب روپے کا تھا۔ اس میں جو
ملازمین تھے ان کے یا گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے جو بجٹ رکھا تھا جس میں ان کی سیلز وغیرہ اور ایڈمنسٹریشن جو اخراجات ہیں وہ سارے شامل ہیں، وہ تقریباً 900-950 ارب روپے کا تھا۔ یہ 4-5% تقریباً بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو پینشنر پاکستان میں تقریباً 1.7 ملین پینشنرز ہیں جس میں وفاقی اور صوبائی سارے شامل ہیں۔ ان کا جو بجٹ تھا وہ تھا بنتا تقریباً 1055 ارب روپیہ۔ تو 1055 ارب روپے وہ پچھلے سال کا تقریباً 6% بنتا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو بڑا 6% جو بجٹ کا سیدھا سیدھا جو پینشن میں نکل جاتا ہے، گورنمنٹ کو اور آئی ایم ایف کو یہ بڑا ایک بوجھ لگتا ہے۔ اب دیکھیں اگر گورنمنٹ 10% بھی تنخواہ بڑھاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ 10% اخراجات سرکاری ملازمین پر بڑھ جاتے ہیں، تو وہ 900-950 ارب روپیہ کا تقریباً 100 ارب روپیہ گورنمنٹ کو علیحدہ مختصر کرنا پڑے گا۔ وہ مختص کہاں سے کرے گی؟ اگر پینشن 10% بڑھاتی ہے تو اس کے لیے تقریباً 150 روپیہ گورنمنٹ کو علیحدہ اور کرنا پڑے گا، اور اگر 5% بڑھاتی ہے تو تقریباً 80-90 ارب روپیہ گورنمنٹ کو رکھنا پڑے گا۔ یعنی گورنمنٹ 10% تنخواہ اور 5% بجٹ پینشن بڑھاتی ہے تو گورنمنٹ کو تقریباً 200-250 ارب روپیہ علیحدہ مختص کر کے دکھانا پڑے گا آئی ایم ایف کو کہ وہ یہ پیسہ کہاں سے لے گی۔ اور گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف نے گورنمنٹ پر پابندی لگائی ہے، خاص کر یہ 2% جو 2.9 ارب روپیہ بنتا ہے سیدھا سیدھا سرپلس منی کی شکل میں رکھنے کا، یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا، اس لیے گورنمنٹ یا تو نیا ٹیکس لگائے گی اگر آپ کی سیلری یا پینشن بڑھانی ہے، یا کہیں پر اپنے جو اخراجات ہے اس کو کٹ لگائے گی۔ ابھی یہ نہیں ہے گورنمنٹ یکدم اناؤنس کر دے گی اور تنخواہ بڑھ جائے گی، گورنمنٹ کو آئی ایم ایف کو یہ بتانا پڑے گا، اور یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا درد سر ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بلال ازرقیانی جو ہیں اپنے وزیر مملکت خزانہ کے، انہوں نے بتا دیا کہ گنجائش بہت کم ہے۔ اس لیے جو آپ بار بار دیکھتے ہیں نا کہ سارے ڈھاک ضم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنی تنخواہ بڑھ جائے گی، یہ فی الحال یہ خیالی باتیں ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ خواب ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو گورنمنٹ کو اگلی جو قسط ہے اس کو لینے کے لیے بھی بہت سخت اقدامات کرنا پڑیں گے۔ اگر گورنمنٹ آپ کی تنخواہیں بڑھاتی بھی ہے زیادہ، جیسے آپ کا ذہن ہے 20% تک، تو اس کے لیے پھر گورنمنٹ آپ کو ٹیکس اتنا لگا دے گی، کیونکہ سیدھی سی بات ہے گورنمنٹ نے جو آپ کو تنخواہ بڑھانی ہے وہ اس کو شو کرنا پڑے گا کہ وہ آمدن کہاں سے لینی ہے، اور اس کو پھر کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکس لگانا پڑیں گے۔ تو یہ آج تک کی صورتحال ہے، اس یعنی کہ ہفتہ کی جو اپڈیٹ ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو نئی میٹنگ ہے یا مذاکرہ وہ شاید 1 جون کو دوبارہ ان کے ساتھ کریں گے۔ اس 5 بجٹ کو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا اس کا بجٹ پیش کرنے کا، ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہو جائے، تو اس میں گورنمنٹ پھر پرپوزل رکھے گی، لیکن ابھی تک آج کی ڈیٹ تک گورنمنٹ نے کوئی پرپوزل ایسی نہیں رکھی۔ ابھی تو گورنمنٹ صرف آئی ایم ایف کو یہی بتا رہی ہے کہ آپ ٹیکس کم کر دیں یا ہم یہ کر لیں گے یا ہم وہ کر لیں گے، ابھی اسٹرکچر پر ہی بات کر رہے ہیں، تنخواہوں پر یا پینشن پر بات نہیں ہوئی۔ اچھا ابھی آتے ہیں بایو میٹرک پر۔ گورنمنٹ نے جو دیکھا ہے کہ 6% سیدھا سیدھا چلا جاتا ہے بجٹ کا پینشن کو، تو اس کو کم کیا جائے یا اس کو کسی طریقے اگر کوئی غلط پینشن لے رہا ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں پروف آف لائف جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو ڈیجیٹل کرنے کی بات ہوئی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ نادرا نے اس کے لیے جو آئی ڈی ہے پاک آئی ڈی ایپ، اس میں ایک فیچر دیا تھا کہ جتنے پینشنرز ہیں وہ اپنی پروف آف لائف سرٹیفکیٹ نادرا سے اس ایپ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ نادرا نے یہ فیچر دے دیا تھا اور تقریباً 10 بینک اس کے ساتھ انلسٹڈ بھی ہو گئے تھے، مگر حقیقی طور پر کیا ہوا کہ جب پینشنرز وہ پروف آف لائف سرٹیفکیٹ لے کر جاتے تھے بینک میں تو بینک اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ میں نے خود بینک سے پتہ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے فیسلٹی موجود ہے، لیکن ابھی تک بینک کے پاس اس کا کوئی نہیں آیا، بینک کو کوئی ایسی ہدایات نہیں آئی۔ تو اس جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں پچھلے ہفتہ، اس میں یہ دوبارہ بات کی گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک نے ابھی دوبارہ ایک لیٹر جاری کر دیا یا کر دے گا تمام بینکوں کو کہ وہ نادرا کے ساتھ تعاون کریں اور پروف آف لائف سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو ڈیجیٹل کیا جائے۔ اور ڈیجیٹل کرنے سے کیا ہوگا، اس میں پینشنر کو فائدہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا گورنمنٹ کا جو ریکارڈ کیپنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے دوبارہ سے گورنمنٹ زور دے گی، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ نادرا اور بینکوں کو کہے گی کہ وہ جو پینشنرز ہیں ان کی بایو میٹرک جو ہے پروف آف لائف وہ ڈیجیٹل کی جائے۔ تو یہ آج تک کی اپڈیٹ ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی بات یا آئی ایم ایف کے ساتھ یا کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔